سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ جس نے میرے نبی کی پرورش کا ذمہ لیا اس نے میرے نبی کو نہیں پالا، میرے نبی نے ان کو پالا۔ اس لیے کہ حضرت ابو طالب سے آپ پوچھیں، اے ابو طالب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے میرے مصطفیٰ کو پالا ہے؟ تو ابو طالب کے یہ جملے آج بھی تاریخ میں موجود ہیں اور حدیثوں میں بھی آتے ہیں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب میرے گھر میں کھانا پکتا، میں کثیر العیال تھا، یعنی میرے بچے زیادہ تھے، تو ہوتا یہ کہ کھانا کم پکتا، بچے زیادہ تھے۔ غربت میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانا کم پکتا، بچے زیادہ تھے، اور محمد عربی کے آنے سے پہلے بچے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے، تو میں کہتا بیٹو ابھی نہ بیٹھنا، تمہارے بھائی محمد کو آنے دو۔ تو بچے پوچھتے ابا وہ تو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، پھر آخر ان کے آنے کا انتظار کیوں؟ تو ابو طالب کہتے بیٹو کھانا کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، جب دسترخوان پہ محمد ہوتے ہیں تو کبھی کھانا گھٹتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھٹتا نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر حضور کھا رہے بظاہر، لیکن ابو طالب کے پورے گھر کو کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں جب میرے دسترخوان پہ محمد ہوتے تو کھانا کبھی نہیں گھٹتا۔ چچا دل و جان سے فدا ہے، بلکہ اشعار بھی کہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ اب میرے رسول کی پرورش ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام اب جو ہے وہ بچپنے سے جوانی اور عالم شباب میں قدم رکھتے ہیں۔ اب میں یہ بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ جس کے بچپن کو دیکھ کر کے حلیمہ نے کہا اس جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت میرے رسول کے بچپن کو دیکھ کر کے حلیمہ نے ہی تو کہا تھا اس جیسا شان والا نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے سنا تو ہوگا نا میلاد النبی کی محفلوں میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب اس خوبصورت بچے سے میں متاثر ہوئی، سفید کپڑا اور چہرے کا رنگ ایک دوسرے میں فرق ہی نہیں کر پاتی تھی کہ کپڑا ختم کہاں ہوتا ہے، چہرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ نرمی کا عالم یہ تھا کہ جسم کو چھوؤں تو یوں لگے کہ جیسے ہم جسم کو نہیں چھو رہے ہیں بلکہ ریشم کو ٹچ کر رہے ہیں، خوشبو سے وہ تر بدن۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سوچا چلنے سے محمد میں بہت سی فضیلتیں میں نے دیکھی، اس کو کعبے کا طواف کرواؤں اور حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں۔ حضرت امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ حضور ننھے سے رسول کو جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے لے گئی، حلیمہ کہتی ہے آج بھی جس دن بیان کیا کہتی ہے آج بھی وہ منظر میری نظروں میں پھر رہا ہے کہ میں نے جیسے ہی سر اور کمر کو سہارا دے کر حجر اسود کے برابر ننھے سے محمد کو کیا، اس سے پہلے کہ حجر تک ان کا منہ جاتا میں نے یہ منظر دیکھا، حجر کعبے سے باہر آیا اور اس نے محمد کے منہ کو چوم کر کے تب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا سارے پتھر نکال کر پھینک دیے گئے، حجر اسود بھی پتھر تھا، وہ کیوں پھینکا نہیں گیا؟ تو دنیا پکار اٹھے گی وہ پتھر تھے جو مصطفیٰ کی دشمنی میں بیٹھے تھے، نکال کر پھینک دیے گئے۔ یہ کالے رنگ کا پتھر مصطفیٰ کو چومتا تھا، اللہ نے فرمایا تو نے میرے حبیب کے لبوں کو ایک بار چوما ہے، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، قیامت تک کہ تجھے چموا ہوا ہوگا۔ آقا کی زندگی
زندگی بڑھتی گئی، ان کا حسن میں کیا بیان کروں، جوانی میں ہر نوجوان حسین نظر آتا ہے، لیکن جب میرے رسول جوان ہوں گے تو حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ان کی زندگی جب 40 سال سے آگے بڑھی تو مولا علی کہتے ہیں حضور کے حسن کا عالم یہ تھا، اگر دیوار کے سامنے کھڑے رہتے تو دیوار کا عکس میرے نبی کے چہرے میں نظر آتا تھا، جیسے آئینے میں دیوار دکھتی ہے ویسے رخسار مصطفیٰ میں میرے آقا علیہ السلام کے چہرے میں دیوار کا، چاند کا، سورج کا عکس نظر آتا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، لوگ سوتے ہیں تو ان کی زلفیں بکھر جاتی ہے، میرے نبی سوتے تھے کبھی زلفیں نہ بکھری۔ میرے آقا علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے، نیند سے اٹھنے کے بعد حسین حسین لوگوں کا چہرہ عجیب عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن آقا جب نیند سے اٹھتے تھے تو چہرے پر نیند کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اب اتنے حسن والے تھے، اگر میں اسی پہ گفتگو کروں، شاید گزشتہ نشست میں نے اس پر اس سے کچھ روشنی لی تھی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ روشنی ڈالی تھی، سیرت پر کون روشنی ڈال سکتا ہے، سیرت سے روشنی ہے، تو میں نے اس سے روشنی لی تھی۔ اور آج جو ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اس حسن لازوال کو کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب وہ زلفیں چہرے پر، خوبصورت چہرے پر آتی ہے تو میرا اللہ اسے قرآن کی شکل میں نازل کرتا ہے اور اس منظر کو واللیل کہہ کر کے یاد کرتا ہے، اور جب وہ زلفیں چہرے سے ہٹ کر کے پیچھے چلی جاتی ہے تو میرا اللہ اسے والضحیٰ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اب بتائیں اس حسن کو میں کیا کہوں، جس حسن کے بارے میں میرے اللہ نے اتنی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھائی۔ اللہ یوں ہی کہہ دیتا تو کون نہیں مانتا، جو نہ مانتا وہ کافر ہوتا، ایک بھی قسم کھاتا تو کافی تھا۔ قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اللہ تو قسموں سے پاک ہے، ایک دو نہیں، چار قسمیں کھائی۔ اور قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اب آئیے میں اس کا ترجمہ کروں، ترجمے بہت کیے گئے ہیں، بہت کیے جائیں گے تفسیر کی روشنی میں، لیکن تفسیروں کا نچوڑ جو امام اہل سنت نے بیان کیا وہ ہے والتین، حضرت ابراہیم کے شہر کی قسم۔ والتین سے مراد یہ انجیر بھی ہے، لیکن اصل میں انجیر پیدا ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، تو اللہ نے انجیر کہہ کر کے اس علاقے کو مراد دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انجیر سے مراد یہ انجیر ہے؟ اللہ اکبر! ارے انجیر کی قسم تو نہ یاد کرے میرا اللہ، انجیر کی قسم کیا یاد کرے گا؟ اور اگر تو کہہ دے تربوز کی قسم، انجیر کی قسم، تو لوگ کہیں گے بے وقوف نہ بنا، قسم کھانے کے لیے انجیر اور تربوز ملے تھے تجھے۔ اب پتا چلا قرآن سمجھنے کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے غلام مصطفیٰ ہونا ہے، اور اللہ کی مراد کو مصطفیٰ جانے رحمت سمجھتے ہیں اور وہ اپنی امت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ظاہری معنی کا انکار کر دیا جائے، میں ظاہری معنی کا منکر بھی نہیں، لیکن اس کی مراد یہ ہے شہر ابراہیم کی قسم۔ آگے چلتے ہیں، والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون شہر جو ہے وہ شہر ابراہیم کی قسم، والتین والزیتون، اور پھر اس شہر مبارکہ کی قسم، اس مقدس شہر کی قسم، اس عظمت والے اور برکت والے شہر کی قسم جو شہر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، اس مبارک شہر کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، وطور سینین، اور شہر موسیٰ کی قسم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی قسم، حضرت عیسیٰ کے شہر کی قسم، مصطفیٰ جا حضرت موسیٰ کے شہر کی قسم، والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون برکت والے عیسیٰ کے ولادت گاہ کی قسم، وطور سینین، اور جہاں جا جا کر موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے اس مبارک شہر کی قسم، وہذا البلد الامین، اور تیرے شہر کی قسم محبوب جہاں تو چلتا پھرتا ہے۔ چار قسمیں
قسمیں اٹھائی، اب 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے حبیب ہم نے تجھے بہت خوبصورت پیدا کیا۔ الانسان، آپ جانتے ہیں جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں، انسان مطلق انسان، الانسان یہاں الانسان سے مراد، امام رازی امام سیوطی کہتے ہیں کہ الانسان سے مراد محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ 4 شہروں کی قسم نبیوں کی یاد کی فرقہ، او جانے کائنات میرے مصطفیٰ ہم نے تجھے سب سے خوبصورت پیدا کیا، کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ حدیث شاید سنے ہوں گے، ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت یا جناب یوسف؟ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میرے حسن کا آدھا اللہ نے میرے بھائی یوسف کو دیا، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، میرے حسن میں نمک ہے، میرے حسن میں مطلب کیا؟ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، ایم ایل اے صاحب آئے، شیوخ آئے، علماء مشائخ آئے، رائچور کا مسالہ نہیں ڈالا، آپ نے مسالہ سعودی سے منگایا، شام سے منگایا، مصر سے منگایا، ایک سے ایک مسالے منگا کر کے ڈالے، بائلر مرغی میں نہیں گورانی مرغی میں کھانا بنایا، ڈالڈا گھی نہیں دیسی گھی ڈالا، سب ڈالا لیکن کا نمک نہیں ڈالوں گا۔ اور دسترخوان پر کھانا آ گیا تو جس نے بھی منہ میں لقمہ ڈالا خوشبودار تو بہت ہے، دیسی گھی کا کی خوشبو آتی ہے، گورانی مرغے کی خوشبو آتی ہے، لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی آنکھ بند کرتا ہے، کوئی ناک ٹیڑھی کرتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہا ہزاروں کا مسالہ ڈالا لیکن 1 روپے کا نمک بھی ڈالتا تو یہ کمی پوری ہو جاتی۔ جس کھانے میں نمک نہیں وہ کھانا لذیذ نہیں ہوتا۔ آقا کہتے میرے حسن میں نمک ہے، جس حسن میں حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ نہیں وہ انسان حسین نہیں ہو سکتا۔ پوچھو یوسف حسین کیوں تھے؟ حسن یوسف میں محمد عربی کے حسن کی ملاوٹ تھی، اس لیے مصر حضرت یوسف پر فدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، چاند چمکتا ہے حسن مصطفیٰ کا جو ہے وہ عکس ہے، ستارے چمکتے ہیں حسن مصطفیٰ ہے دلارہ ہمارا، وہ ملی ہے دلارہ۔ اور نمک کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے 50 کلو شکر ڈال کے کھیر بنائی، 1 کلو نمک ڈالا، چکھنے والا کہے گا اس میں نمک ہے، 1 کلو ڈالا تو بھی چکھنے والا کہے گا نمک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمک تھوڑا بھی ہوگا تو اظہار کرے گا کہ میں ہوں، بس یوں ہی ہے بے مثال، کہنے کو نہیں سمجھانے کو کہتا ہوں، ملانے کو نہیں کہتا۔ چاند چمک رہا تھا میں حسین، ستارے چمک رہا چہتے میں حسین، انبیاء چمک رہے تھے حسن ہمارا ہے، لیکن اللہ نے کہا او میرے محبوب جانے ایمان ذرا بے پردہ بھی ہو جا۔ جب وہ حبیب بے پردہ ہوا تو جتنے انبیاء چمک رہے تھے ان کی روشنی میں وہ سب چھپ گئے، ستارے منہ چھپانے لگے، چاند شرمانے لگا، سورج جو ہے وہ اللہ اکبر میرے رسول کے حسن نے جب دعوت موبائلہ دیا تو اس کو گہن لگ گیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، اور تو چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ تو بہرحال میں بہت لمبی چوڑی اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، مجھے تو اگلے عنوان کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو جس کی جوانی کیسی ہوگی جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، حضور کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے، حضور بہت خوبصورت سے سب سے زیادہ، لیکن کوئی حضور کو دیکھ کر حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی کسی نے حضور سے نفسانی محبت نہیں کی۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے نا، جو جتنا خوبصورت ہوگا وہ اتنا فتنے باز ہوگا، جو دیکھا فتنے میں مبتلا ہوا۔ لیکن حضور ہیں سب سے خوبصورت، لیکن کوئی ان کو دیکھ کر کے نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا، جو دیکھتا ہے ایمان کے انداز میں پیار کرتا ہے، جو دیکھتا ہے اگر نہیں ایمان ہے تو دل سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو محبت 2 ہوتی، ایک دل کی ایک نفس۔ آج جو آپ نے محبتیں چھیڑ رکھی ہے نا لڑکیوں سے عورتوں سے، اس لیے جو زنا ہو رہے ہیں یہ دل کی محبت میں، اگر دل کی محبت ہوتی تو زنا نہیں ہوتی۔
کیونکہ دل انسان کو کبھی برائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ بس اپنی گفتگو کو یہاں روک کر کے ایک مثال کے ذریعے آگے بڑھیں۔ حضرت مالک دینار کا نام آپ نے سنا ہو؟ ایک بچہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے، سادات گھرانے کا رو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کو دل میں خیال ہے سلام کروں، توجہ، سلام کروں۔ پھر خیال ہے بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کروں، چھوٹا سا تو ہے۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے تو پھر خیال آیا مالک حضور جب بچے کو سلام کرتے تھے تو کون ہے، تو بھی سلام کر۔ واپس پلٹ کر کے آئے، اس بچے کو کہا السلام علیکم۔ بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ ان کا بھی نام، ان کے ابے کا نام بھی لیا۔ تو انہوں نے کہا ارے بچے میں مسافر ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، تم میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ کہا مالک جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے، جسے اللہ کی پہچان مل گئی سب کی پہچان مل گئی۔ کہا بچے تو بڑا ہوشیار ہے۔ کہا کہ مالک میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری روح میری روح کے پیچھے کھڑی تھی عالم ارواح میں تمہیں جانتا ہوں، تم بھول گئے۔ اب بچے تو بڑا دانا ہے، تیرے ماں باپ نے شاید تجھ پہ ظلم کیا، اور جلدی بڑھ رہا ہوں، مجھے اپنے عنوان کی طرف جانا ہے۔ ضمنی باتیں یوں نکل آتی ہیں اور اس کو چھوڑے بغیر پھر جانے دل بھی نہیں چاہتا، ورنہ بات ہی سمجھ میں نہ آتی۔ مالک ابن دینار کہتے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا۔ کہا آپ میرے ماں باپ سے بدگمان نہ ہونا، میرے ماں باپ بڑے نیک ہے، ظلم نہیں کیا۔ کہا یہ لکڑیاں پھر تو جو سمیٹ رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تجھ سے کام زبردستی لیا جا رہا ہے۔ کہا میرے ماں باپ کی مدد کے لیے میں خود آیا ہوں۔ رونے کی وجہ لکڑیوں کا جمع کرنا نہیں ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کے پاس جب میں لکڑیاں سمیٹ کر لے جاتا ہوں تو بڑی بڑی لکڑیاں جب وہ چولہے میں ڈالتی اور آگ نہیں لگتی تو میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ لگاتی ہے۔ تو میں اسی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، جب تم جیسے بڑے بڑے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور آگ نہ بھڑکے گی تو مجھ جیسے بچوں کو بھی کہیں ڈال نہ دیا جائے، اسی سے میں رو رہا ہوں۔ کہا بچے تو بچہ ہو کر کے اتنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ دیکھو اس زمانے کے بچوں میں بھی یہ فکر تھی، آج بڑوں میں بھی نہ رہی، اس لیے کہ اس زمانے کی مائیں اپنی اولاد کی پرورش ہی ایسی کرتی تھی کہ بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بچپن میں، معرفت بچپن میں مل جاتی تھی۔ آج کی مائیں سیریل دیکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہے، آج کی مائیں فلمیں دیکھ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، آج کی مائیں بے پردہ اپنے حسن کو بازاروں میں نمائش کر رہی ہے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، حسن نمائش کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے ایک مسلم بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کیا، کعبے کی عزت سے بلند ایک مومنہ عورت کی عزت ہے۔ اور سنو، تم زیور کو، دولت کو سب کچھ سمجھتی ہو، میری بہنوں گورا رنگ عزت والا نہیں ہوتا، زیور عزت والے نہیں ہوتے، مال اور کاروں کو تم نے جو عزت سمجھا ہے وہ عزت نہیں، عزت تو تقوی میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ہے۔ میں ایک ایسی بھی عورت کو جانتا ہوں، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، لیکن جب وہ حج کے لیے گئی تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آ گیا۔ اس عورت نے کہا اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ وہ کون سی عورت تھی جس کے استقبال کے لیے کعبہ چلا آیا تھا؟ اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم اپنے رنگ پہ غرور کرتی ہو، تم اپنے زیور پہ غرور کرتی ہو، دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے تو تمہاری سفید چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اگر دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے، یہ تمہارا جسم جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے حسن کی نمائش نہ کرو۔ اگر قبر میں اپنے جسم کو سلامت رکھنا چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے نہ سنو، موبائل کا استعمال نہ کرو۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جو شوہر اپنی بیوی کو موبائل لا کر دے، جو باپ اپنی بیٹی کو موبائل
موبائل لا کر دے، جو بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دے، وہ محبت کا سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ جہنم کا سلوک کر رہا ہے۔ عورتوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج عورتیں واٹس ایپ یوز کر رہی ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے، اس کا نتیجہ پوری دنیا میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے وہ رشتے کرتی ہیں، نوجوان لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں آبرو لٹا دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جو بچیاں وہ ایسی نہیں ہیں، وہ تو بڑی مقدس ہے، اسی لیے تو اس مقدس محفل میں آئی ہے، لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ دور دور تک پیغام پہنچ جائے۔ تو کل کی مائیں متقی تھی، اولاد بھی متقی تھی۔ اس بچے نے کہا میری ماں بڑی نیک ہے، میرے ماں باپ بڑے اچھے، انہوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا مالک، میں نے ان کی مدد کے لیے آیا۔ تو کہا بیٹے تو بڑا دانشور ہے، کیا میرے سوال کا ایک جواب دے گا؟ مجھے کچھ سوال پوچھنا، جواب دے گا؟ کہا پوچھئے، اگر معلوم ہوگا تو دوں گا۔ کہا یہ بتا بیٹا دل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے عنوان پر آ گئے کہ حضور سے کسی نے نفسانی محبت نہیں کی، قلبی محبت کی، اور ہم جس محبت میں مبتلا، یہ جو افیئر ہے یہ نفسانی محبت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس وقت حضرت مالک بن دینار نے اس بچے سے پوچھا نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو مالک بن دینار کو اس بچے نے کہا مالک جب آپ کے ذہن میں خیال آیا نا، وہ بچے کو سلام کر دینا چاہیے، وہ آپ کا دل تھا، سلام کر دینا چاہیے۔ پھر جس نے کہا نا کہ بچہ ہی تو اسے کیا سلام کرنا، جس نے روکا وہ آپ کا نفس تھا۔ پھر آپ آگے چلے گئے، پھر دل میں خیال آیا اگر رسول اللہ بچوں کو سلام کرتے تو تو کیا ہے، چل سلام کر لے۔ وہ دل تھا، دل جس نے تمہیں کھینچ کر کے۔ مالک بن دینار حیران تھے، سوچ میں رہا، اس کے ذہن میں بات آئی، وہ صادق کے اولاد میں سے وہ بچہ تھا، نادان جس گھرانے کے بچوں کا یہ عالم ہے۔ جب نبی کے گھرانے کے بچے ایسے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں ان کو علم غیب نہیں تھا؟ اس لیے کہ تمہاری جماعت تو 1857 کے بعد بنی ہے، تم میں وہ نسب والے نہیں ہیں، ہم میں تو نسب والے ہیں۔ نبی کی اہل بیت 1450 سال سے ہمارے اندر ہے، تو ہم نے وہ ہیرے دیکھے ہیں جنہوں نے بچپنے میں دل کے خیالات کو لوگوں کے سامنے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ تو جس جماعت میں ایسی شان والے ہو، اسی جماعت کو یہ عقیدہ رکھنے کا حق بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا مسئلہ انگریزوں کی گول میز کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارا مسلک مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے۔ ہماری 1450 سالی، ہماری 1450 سالہ متواتر تاریخ ہے۔ اسی جماعت میں غوث الاعظم ہے، غریب نواز ہے، مختوم اشرف ہے، صابر کلیر ہے، محبوب الہی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، اسی میں امام احمد رضا مجدد اعظم ہے، اسی میں قطب رائے چور کی مقدس ذات ہے۔ ہماری کڑیاں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ کے متعلق عقیدے کے حوالے سے کہیں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا، ہمیں عقیدہ اپنے بزرگوں سے ملا ہے، ہمیں اپنے باپ داداؤں سے ملا ہے۔ بہرحال حضور کا حسن اتنا بے مثال تھا، لیکن کوئی حضور کے فتنے، حضور کے حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو دل سے چاہا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کون کہتا ہے آنکھیں چرا کے چلے، کب کسی سے نگاہیں ملا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ حسین فتنے اٹھاتے ہیں، آپ کا حسن وہ ہے جو فتنے مٹاتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ میں صدیوں سے لڑنے والے کیا شیر و شکر نہیں ہو گئے تھے؟ عقد مواخات قائم نہیں ہو گیا تھا؟ اوروں کے حسن و جنگ کراتے ہیں، ان کا حسن و جنگ کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا وسیع عنوان ہے، لیکن میں نے تو ابتدا میں یہ کہا تھا وہ ہے ہی ایسے جو دیکھے محبت کرنے پہ مجبور ہے۔